بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم یور ٹیچر آبدہ فرام آکسفورڈ اسکول سسٹم فار 8th کلاس اسلامیات۔ بکس اوپن کریں بیٹے اپنی کل ہم نے بیٹے اینڈ کر لیا تھا جو تھا ہمارا پوائنٹ ختم نبوت عقید آخرت۔ آج ہم نے پڑھنا ہے نیکسٹ پوائنٹ خشت الہی۔ تو بیٹا میں اسٹارٹ کر رہی ہوں، دیکھیے ذرا۔ خشیت کا مطلب ہوتا ہے ڈر، خوف، اور خشت الہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر یا خوف۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے بیٹا ایسے ہی ہے، خشیت ڈر اور خوف کو کہتے ہیں۔ خشت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کام سے خود کو باز رکھنا جو اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب وجہ بنے، خشت الہی کہلاتا ہے۔ فکر آخرت اور خشت الہی ایک دوسرے کو لازم ہے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ فکر آخرت کی فکر کرنا اور خشت الہی اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہوگا بیٹا انسان کو، اس وقت تک انسان جو ہے وہ آخرت کی فکر نہیں کرے گا، اچھے کام نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے بیٹا، جو کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیے جائیں اس میں تقویٰ اور اخلاص اور خشت الہی کا شامل ہونا نہایت ضروری ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کیے جائیں اس میں تقویٰ، اخلاص اور خشت الہی کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ جو انسان اپنے اندر خشت الہی اور فکر آخرت پیدا کر لیتا ہے، اس کے اعمال میں اخلاص اور تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ اپنے آپ کو وہ اچھے کام کرتا ہے اور تقویٰ اور پرہیزگاری سے کام کرتا ہے، اور اس کے جو ہے اعمال جو ہیں وہ اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، خشت الہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے۔ خشت الہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ذمہ دار ہے، ہر ڈر سے نجات دلانے والی ہے۔ جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر ہو، وہ انسان کسی گناہ کا مرتکب کا مطلب بیٹا ہوگا اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، اختیار کرنے والا، یعنی کسی گناہ کو اختیار نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اپنی عبادت کو دکھاوے اور ریاکاری سے پاک رکھتا ہے، یعنی کہ اپنی عبادت کو دکھاوے اور ریاکاری سے پاک رکھتا ہے۔ خشت الہی اور فکر آخرت در حقیقت گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، خشت الہی دل سے گناہوں کے میل کو دھو ڈالتی ہے۔ دلوں میں اللہ کا خوف انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ خشت الہی اور فکر آخرت انسان کے اعمال کی درستی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خشت الہی اور فکر آخرت اختیار کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ یعنی کہ بیٹا خشت الہی جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا انسان کو، اس وقت تک وہ اچھے کام نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، نیک کام نہیں کرے گا، آخرت کی فکر نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خشت الہی کی مجسم تصویر تھے۔ ٹھیک ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن و حسین نے خشت الہی کے جذبات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں پائے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خشت الہی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کا لیکچر ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ صبح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ریڈنگ کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اس کی میننگ اچھی طرح سے دیکھنے ہیں بیٹے، اور اس کو دھیان سے پڑھنا ہے آپ نے،
اور بیٹا نماز کی بندی کر رہے ہیں آپ لوگ، یقیناً کر رہے ہوں گے بیٹے. نماز پڑھیں اور اپنا خیال رکھیں، اپنے والدین کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.